میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن کے پاس بھی ٹائم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں ضرور جانیں، اور انہوں نے دنیا کے اندر کیا کیا پیغامات چھوڑے، کیا عمل کیے، وہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ اس کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں، عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے حالات، نمرود کی حکومت اور دعوت توحید کے بارے میں میرے سامنے جو تحریری طور پر آیا ہے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے توسط سے قرآن کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تفسیر ابن کثیر نے ان کو لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے مسلمان بھائیوں اور تمام انسان دوستوں اور جنات دوستوں، یہ پیغام، میسیج جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، واقعات یہ مختصر ہیں۔ اگر آپ نے طویل تفسیر سے ان کو دیکھنا ہے تو قرآن مجید کی صورتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور تفسیر ابن کثیر کو ضرور پڑھیں۔ آپ کو تفصیلاً ایکسپلینیشن کے ساتھ یہی واقعات بیان کر دیے گئے ہیں۔ آپ ان کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے حالات، نمرود کی حکومت اور دعوت توحید، اس دور کا ماحول، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے جب عراق، بابل کے علاقے میں شرک عام تھا۔ لوگ مختلف قسم کی عبادتیں کرتے تھے، بتوں کی پرستش، ستاروں کی، سورج کی اور چاند کی عبادت کرتے تھے۔ بعض لوگ بادشاہ کو اپنا خدا کا درجہ دیتے تھے، الوہیت کا درجہ دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالص توحید کی دعوت دینے کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت عطا کر دی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کم عمری میں ہی سے صحیح فہم توحید کی معرفت اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اسی لیے آپ نے شرک کو قبول نہیں کیا۔ نمرود کی حکومت، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258، الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ
ان عطاہ اللہ الملک، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حکومت ملنے کے غرور میں ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق اس شخص سے مراد نمرود ہے جو اپنی بادشاہت پر غرور کرتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم معبود ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبُہِتَ الَّذِی کفر، پس وہ کافر لاجواب ہو گیا۔ یہ قرآن کا واضح بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقل اور واضح دلیل سے باطل دعوے کو رد کر دیا۔ والد آزر کے ساتھ مکالمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہایت مؤدبانہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے والد آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 42 کا ترجمہ کیا میں نے۔ پھر فرمایا یا اوبتا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے والد مجھے ڈر ہے کہیں آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے سخت لہجہ اختیار نہیں کیا، بلکہ بار بار یا اب کہہ کر ادب، شفقت اور خیر خواہی کے ساتھ دعوت دی۔ یہ داعیان اسلام کے لیے ایک عظیم نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کے ساتھ مناظرہ۔ جب قوم نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے پایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ دلیل تھی کہ صرف آباء و اجداد کی پیروی حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ اصل معیار اللہ کی ہدایت ہے۔ بت پرستی کے خلاف حضرت ابراہیم نے اس وقت جو دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، سورہ زخرف آیت نمبر 26۔ میں ان سب سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترک دعوت تھی، صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو۔ صحیح احادیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ مختلف انبیاء کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئیں گے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ذکر ہے، یہ واقعہ میں مذکور ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم مقام کی دلیل ہے۔ چاروں ائمہ کی تعلیم۔
حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سب اس پر متفق ہیں کہ ملت ابراہیمی خالص توحید، اخلاص اور اتباع وحی کی ملت ہے، جیسا کہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ابراہیم یکسو ملت کی پیروی کریں۔ سورہ نحل آیت نمبر 133۔ آپ نے یہ میسیج سنا میرے بھائیوں، آگے چل کے مزید حضرت ابراہیم کی زندگی کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس درس کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں، جنات تک پہنچانے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآنی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو بھی میسیج آپ کو سنایا گیا اس پہ غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں اور یہ خود بھی عمل کریں اور تمام آئندہ آنے والے مسلمانوں، انسانوں، جنات تک پہنچائیں۔ آمین ثم آمین۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ آمین۔